رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام سے طہارت کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے نقض الوضوء بالقیء والرعاف ونحوہما۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مزی فلینصرف فلیتوضأ ثم لیبنی علی صلاته وهو فی ذلك لا يتکلم، اخرجہ ابن ماجہ وضعفہ احمد وغیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو نماز میں قے آ جائے یا نکسیر پھوٹ پڑے یا پیٹ کے اندر کی چیز منہ کے راستے باہر آ جائے یا مزی کا خروج ہو جائے تو اسے نماز سے نکل کر وضو کرنا چاہیے۔ ان چیزوں سے گویا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی اسی پر بنا کر لے، یعنی جہاں سے نماز چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے مکمل کرے، بشرطے کہ اس دوران میں اس نے گفتگو نہ کی ہو۔ ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے اور احمد نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ رعاف، را پر ضمہ، ناک کے راستے سے جو خون نکلتا ہے اسے رعاف یعنی نکسیر کہتے ہیں۔ قلس، قاف پر فتح اور لام ساکن، قلس خورد و نوش کی کوئی چیز جو منہ کے راستے سے باہر آ جائے۔ لے یبنا، یہ لے یبنے، اس میں لام امر ہے، لے یبنے، اور بنا یہ ہے کہ آدمی نے نماز شروع کی، ایک یا دو یا زیادہ رکعت پڑھ چکا تھا کہ بے وضو ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، اب تازہ وضو کر کے بغیر کسی قسم کی گفتگو کیے اگر نماز شروع کر دے، جتنی پہلے پڑھ چکا تھا انہیں شمار کرے اور باقی ماندہ رکعت پوری کر کے سلام پھیر دے۔ اس بے وضو ہونے سے پہلے کی پڑھی ہوئی رکعت بھی ضائع نہیں جائیں گی اور اثر نو پوری نماز بھی پڑھنا نہیں پڑے گی۔ وہ فی ذلک لا یتکلم، اور وہ اس دوران میں کسی قسم کی گفتگو نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کا وضو ٹوٹ گیا تو بنا کے لیے شرط ہے کہ وضو کر کے واپس آنے اور نماز میں شامل ہونے تک کسی قسم کی بات چیت نہ کرے، یعنی نماز جب وضو ٹوٹ جائے، نماز چھوڑ کر وضو کے لیے جائے اور پھر نماز شروع کرے، اس درمیان کسی سے بات چیت نہ کرے، کلام نہ کرے، گفتگو نہ کرے۔ اگر بات چیت کر لی، کلام کر لیا تو بنا نہیں کر سکتا، اثر نو پوری نماز پڑھنا ہوگی۔ مزی کے خارج ہونے کی صورت میں فقہا بالاتفاق وضو کے ٹوٹ جانے کے قائل ہیں، البتہ قے آنے، پیٹ میں سے کھانے پینے کی کوئی چیز منہ کے راستے سے نکلنے اور ناک میں سے خون کے جاری ہونے یعنی نکسیر پھوٹنے کی صورت میں ایک گروہ کا خیال ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ اس کا قائل ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بنا کے بارے میں اختلاف رائے ہے، بنا والی حدیث ضعیف ہے اور مرسل ہے، نیز حدیث صحیحہ کے معارض مخالف بھی ہے، لہٰذا اس کے ذریعے حجت قائم نہیں ہوتی۔ ائمہ و فقہا بنا کے بارے میں اختلاف ہے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں بنا کے قائل ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں۔ پہلے گروہ کی دلیل یہی حدیث ہے جسے احمد نے ضعیف قرار دیا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب نمازی بے وضو ہو گیا تو نماز نہ رہے گی، جب نماز ہی نہ رہی تو بنا کس پر ہوگی۔ اسی طرح نکسیر سے وضو ٹوٹنے کے مسئلے میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قے اور نکسیر دونوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے برخلاف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نکسیر وغیرہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جابر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تابعین میں ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، مکحول رحمۃ اللہ علیہ اور ربیع رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی قے اور نقصیر سے وضو ٹوٹ جانے کے قائل نہیں، یعنی اس مسئلے میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ وضو ٹوٹ جائے گا، بعض نے کہا کہ نہیں، البتہ مزی کے وجہ سے وضو ٹوٹنے پر سب کا اتفاق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سنت کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔